العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها السنة. رواہ البخاری. عزیز طلبہ، اس روایت میں جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ آ رہا ہے. حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف یہ تابعی ہیں. یہ ایک صحابی حضرت ابن عباس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار ایک جنازے پر حضرت ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. فقرأ فاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، یعنی پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی قرأت فرمائی. فقال، اور فرمایا کہ جان لو کہ انہا سنہ، کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا جنازے کی نماز میں سنت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا کیا حکم ہے. فقہا اختلاف فرماتے ہیں. امام شافعی امام احمد بن حنبل کے یہاں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن سورہ فاتحہ آہستہ پڑھنی چاہیے، یہ افضل ہے ان کے یہاں. امام مالک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنازہ میں سورہ فاتحہ قرأت قرآن کی حیثیت سے پڑھنا جائز نہیں. ہاں، اگر کوئی حمد و ثنا کے طور پر پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے. لیکن جیسے عام نماز میں قرأت قرآن کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا، ویسی ہی اگر جنازے میں سورہ فاتحہ قرأت قرآن کی حیثیت سے پڑھتا ہے تو یہ جائز نہیں. امام مالک امام حنیفہ کا مسلک ہی ہے. امام شافعی امام احمد بن حنبل جو فاتحہ پڑھنے کو واجب کہتے ہیں، حضرت ابن عباس کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں. یہاں انہا سنہ کہا گیا کہ جان رکھو کہ یہ سنت ہے. سنت کو یہ لوگ واجب پر محمول کرتے ہیں کہ فاتحہ کا پڑھنا جنازے کی نماز میں واجب ہے. یعنی ہے واجب جو سنت سے ثابت ہے، حدیث سے. یہ مطلب ہے روایت کا. یہ حضرات یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ جنازہ کی نماز کو صلاۃ سے تعبیر کیا گیا عربی میں، اور صلاۃ کے بارے میں حدیث میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ سے. احناف اور مالکیہ یہ حضرات دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازے کی نماز پڑھی، لیکن آپ سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا جنازے کی نماز میں ثابت نہیں. رہی بات کہ حضرت ابن عباس نے جو اس روایت میں فاتحہ پڑھنے کو سنت قرار دیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کا طریقہ ہے کہ وہ عام طور پر اپنے فعل اور عمل کو جو اجتہاد سے انہوں نے نکالا، اپنے اجتہادی فعل اپنے اجتہادی عمل کو سنت کہہ دیتے ہیں، اس پر سنت کا اطلاق کر دیتے ہیں. یہاں بھی ان کا یہ اپنا اجتہاد تھا، حضور سے ثابت نہیں ہے، اور اس اجتہاد کو انہوں نے مثلا یہی اجتہاد کہ صلاۃ الجنازہ یہ بھی ایک صلاۃ ہے، اور صلاۃ کے بارے میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جیسے امام شافعی وغیرہ کا اجتہاد، ویسے ابن عباس کا اپنا یہ ذاتی اجتہادی فعل ہے، اور اس پر انہوں نے سنت کا اطلاق کر دیا. یہی وجہ ہے کہ
جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں حضرت ابن عباس منفرد، یعنی صحابہ میں کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایسا کیا تو صحابہ نے بہت سارے اس پر سوالات کیے۔ حضرت ابن عمر کے بارے میں موطا امام مالک میں مشہور روایت ہے کہ انہوں نے کبھی جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے جو جنازے کے لیے بھی بولا جاتا، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب جو روایت میں ہے، احناف مالکیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی صلاۃ یہ نماز کے لیے بھی صلاۃ کاملہ، کامل نماز، رکوع سجدے، اور صلاۃ دعا کے معنی میں بھی۔ یہاں جو جنازے کی نماز ہے جس کو صلاۃ کا، یہ دعا کے معنی میں، یہ نماز کے معنی میں نہیں ہے۔ رکوع سجدے والی نماز کی طرح نماز پڑھی بھی نہیں جاتی، یہ دعا ہے، اور دعا کے آداب میں سے یہ کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہو، اور پھر آخر میں اصل دعا کی جائے، اپنے مقصد کو پیش کیا جائے۔ مثلا یہاں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہو، دوسری تکبیر کے بعد درود ہو، اور پھر آخر میں تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے استغفار ہو، مغفرت وغیرہ کی دعا کی جائے۔ تو اس دعا میں قرأت فاتحہ کا کیا مطلب رہے گا؟ بھئی دعا تو دعا ہوتی ہے، دعا میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ ہاں اگر کوئی حمد و ثنا کے طور پر دعا میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے یہاں جنازے کی نماز دعا ہے، اور دعا کے طور پر اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عام نماز میں قرأت قرآن کے طور پر جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ویسے یہاں بھی پڑھے تو بہرحال اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور حضرت ابن عباس کا یہ اپنا عمل اجتہادی ہے، اس بارے میں وہ منفرد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے، یعنی اپنے اجتہاد پر انہوں نے سنت کا اطلاق فرما دیا۔ یہ سنت وہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ورنہ تو اور دوسرے صحابہ کرام اسی طرح کرتے۔ شواب حضرات کو اس روایت کا یہ بھی جواب دیا جائے گا کہ روایت سے فاتحہ کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، بہت سے بہت تو سنیت ثابت ہے، یہ مسنون ہے۔ شواب حضرات سورہ فاتحہ کو واجب مانتے، اور یہاں واجب تو ہے نہیں، لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ۔ خود ابن عباس نے کہا کہ جان رکھو کہ یہ سنت ہے، تو اس کا محض سنت ہونا ثابت ہو جائے گا، واجب ہونا تو ثابت نہیں ہوگا، لہذا اس سے استدلال کرنا مناسب نہیں۔ آگے کی روایت ہے کہ میت کے لیے نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ عام طور پر احناف کے اللہم اغفر لحینا میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ جو مشہور دعا ہے، اس کے علاوہ یہ ایک دعا ہے جو اس روایت میں مذکور ہے، اور بڑی جامع اور طویل لمبی اور اچھی دعا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جنازہ میں جتنی بھی دعائیں ثابت ہیں روایت سے، ان سب میں یہ دعا جو ہے سب سے زیادہ صحیح اور مستند ہے، لہذا یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے، اور عام دعا جو پڑھتے ہیں جنازے کی نماز میں اس کے ساتھ اگر یہ بھی پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عوف بن مالک کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک جنازے کی نماز پڑھی، فحفظت من دعائہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یاد کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل حضور کے قریب میں تھے، اور کبھی کبھی حضور جنازے کی نماز میں جہاں سرن دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی تھوڑی آواز کو بلند کر لیتے تھے، تو تعلیم امت کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کو تھوڑی سی آواز بلند کر کے پڑھی، جس کو
راوی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سن لیا اور سن کر کے وہ دعا میں نے یاد کر لی. ویسے تو سرن آہستہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن حضور نے جو تھوڑے سے آواز بلند کر کے پڑھ لیے یہ انتہائی قریب میں تھے اور حضور سکھانا چاہتے تھے، تو تعلیم امت کی غرض سے آواز حضور کی اس دعا میں بلند ہو گئی تھی، تھوڑے زور سے پڑھ لیا، اس لیے انہوں نے سن لی اور سن کر کے یاد کر لیا. وہ دعا کون سی ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس میت کی مغفرت فرما، ورحمہ اس پر رحم فرما، وعافی اسے عافیت عطا فرما، واعف عنہ اور اس کو معاف فرما، واکرم نزلہ اور اس کے لیے اس کے جنت میں مہمانی ضیافت کو معزز کر دے، یعنی جنت میں اس کے لیے اچھی مہمانی. نزل ما یعد للضیف کو کہتے ہیں، مہمان کے لیے جو مہمانی کا سامان تیار کیا جاتا اور اچھی کر دے اس کی مہمانی. ووسع مدخلہ اور اس کے داخل کیے جانی جگہ یعنی قبر کو کشادہ کر دے. واغسلہ بالماء اور اس کو دھو دے پانی سے، برف سے، اولے سے، یعنی مطلب یہ گناہ سے بالکل پاک صاف کر دے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا اسے بالکل صاف ستھرا کر دے خطاؤں گناہوں سے، ایسے جیسے کہ تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف ستھرا کر دیا. مبالغے کے طور پر حضور نے فرمایا جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو کر بالکل اجلا ہو جاتا، ویسی اس کے گناہوں کے سارے میل کچیل کو صاف کر کے اس کو بالکل سفید کپڑے کی طرح اجلا صاف ستھرا بنا دے. وَأَبْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ اب بدلے میں اسے وہ گھر دے جو بہتر اس کے گھر سے، یعنی دنیا کے گھر سے آخرت کا گھر جو بہتر ہے وہ اسے بدلے میں عطا فرما. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ اور اس کا اہل گھر والا جو اس کے دنیاوی گھر والے سے زیادہ بہتر، یعنی جنت کی خدمت گزار وغیرہ حور غلمان. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ اور بیوی جو اس کی بیوی سے بہتر ہو. روایت میں آتا ہے کہ جنت کی حوروں سے زیادہ افضل دنیا کی نیک بیوی ہوں گی. تو یہاں اس کی بیوی سے بہتر بیوی کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جنت میں حوریں ہوں گی، وہ تو ہیں ہی بہتر، لیکن ان سے بھی بہتر یہ دنیا کی نیک بیوی ہیں، وہ بھی حور بن جائیں گی، بلکہ حوروں کی سردار بن جائیں گی. تو یہاں پر اس کی یعنی دنیا میں جو بیوی تھی وہ بیوی آخرت میں جنت میں اس کے لیے وہ حور بن جائے اور حوروں کی سردار ہو جائے، وہ عطا فرما دے. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی بیوی جو تھی وہ جنت میں ملے گی تو اس سے بہتر دوسری بیوی حور ہوں گی، یہ مطلب نہیں. حور کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن حور کے مقابلے میں دنیا کی نیک بیوی کی فضیلت اپنی جگہ ہے. وَزَوْجًا خَيْرًا اور ایسی بیوی جو بہتر اس کی بیوی سے، یعنی دنیا میں جو بیوی تھی وہ ویسی نہ ملے، بلکہ آخرت میں جنت میں جانے کے بعد جنت کے اعتبار سے وہ حور بن جائے، حوروں کی سردار بن جائے، بہتر طور پر ملے. اور بیوی جو اس کی بیوی سے بہتر اسے عطا فرما. وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ اور اسے جنت میں داخل فرما، یعنی اولاً ہی نجات عطا فرما دے. وَأَعِيذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اور اسے پناہ عطا فرما قبر کے عذاب سے. وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اور جہنم کے عذاب سے. آگے اسی دعا میں حضور نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ اور ایک روایت میں حضور نے کہا وقع یقی سے قی فعل امر ہے، وقع یقی اور بچا، اور اس کو بچا لے قبر کے فتنے سے. وعذاب النار اور جہنم کے عذاب سے. قال راوی جو عوف بن مالک ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو حضور کے ساتھ ایک جنازے کی نماز پڑھی اور حضور نے اس میت کے لیے یہ دعا فرمائی اور میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. اب یہ کہتے ہیں حضرت عوف بن مالک حتیٰ تمنیت یعنی حضور نے اس میت کے لیے ایسی دعا فرمائی کہ میں تمنا کرنے لگا، رشک کرنے لگا اس میت پر کہ کاش کہ میں ہی اس میت کی جگہ پہ ہو جاتا، یعنی یہ میت میری ہوتی تاکہ میرے لیے سعادت ہو جاتی کہ حضور کی یہ سب دعائیں میرے واسطے اللہ کے ہاں قبول ہوتی.
بہرحال یہ ایک عجیب دعا ہے، لہٰذا عام دعا جو حناف کے یہاں پڑھتے ہیں جنازے میں، اس کے ساتھ یہ دعا بھی شامل کر لی جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ عرب میں اس طرح جو ہے وہ طویل دعائیں مانگی جاتی ہیں جنازے کی نماز میں۔ حضرت عوف بن مالک کی تمنا رشک کا جذبہ سمجھ میں آیا کہ ایسی عجیب دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی کہ میں نے جب سنی تو میرے دل میں تمنا جاگی، کاش کہ یہ مرنے والا وہ نہیں بلکہ میں ہوتا اس کی جگہ، اور یہ دعا میرے لیے حاصل ہو جاتی۔ بہرحال یہ بڑی جامع اور اچھی دعا ہے، یاد کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.